شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو تیری تسبیح سے اکتاتے نہیں اور نہ تیری عبادت سے خستہ و ملول ہوتے ہیں، اور نہ تیری تعمیل امت میں سعی و کوشش کی بجائے کوتاہی برتتے ہیں، اور نہ تجھ سے لو لگانے میں غافل ہوتے ہیں، اور اسرافیل صاحب سور جو نظر اٹھائے ہوئے تیری اجازت اور نفاذ حکم کے منتظر ہیں تاکہ سور پھونک کر قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ہوشیار کریں، اور میکائیل جو تیرے یہاں مرتبہ والے اور تیری اطاعت کی وجہ سے بلند منزلت ہیں، اور جبرائیل جو تیری وحی کے امانت دار اور اہل آسمان جن کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور تیری بارگاہ میں مقام بلند اور تقرب خاص رکھتے ہیں، اور وہ روح جو فرشتگان حجاب پر موکل ہے، اور وہ روح جس کی خلقت تیرے عالم امر سے ہے، اور سب پر اپنی رحمت نازل فرما، اور اسی طرح ان فرشتوں پر جو ان سے کم درجہ اور آسمانوں میں ساکن اور تیرے پیغاموں کے امین ہیں، اور ان فرشتوں پر جن میں کسی سعی و کوشش سے تبدیلی اور کسی مشقت سے خستگی و درماندگی پیدا نہیں ہوتی، اور نہ تیری تسبیح سے نفسانی خواہشیں انہیں روکتی ہیں، اور نہ ان میں غفلت کی روح سے ایسی بھول چوک پیدا ہوتی ہے جو انہیں تیری تعظیم سے باز رکھے۔ وہ آنکھیں جھکائے ہوئے ہیں کہ تیرے نور عظمت کی طرف نگاہ اٹھانے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، اور ٹھوڑیوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اور تیرے یہاں کے درجات کی طرف ان کا اشتیاق بے حد ہے، اور تیری نعمتوں کی یاد میں ہوئے ہوئے ہیں، اور تیری عظمت اور کبریائی کے سامنے سرفکندہ ہیں۔ اور ان فرشتوں پر سلام جو جہنم کو گناہ گاروں پر شعلہ ور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، پاک ہے تیری ذات، ہم نے تیری عبادت جیسا حق تھا ویسی نہیں کی۔ اے اللہ، تو ان پر اور فرشتگان رحمت پر اور ان پر جنہیں تیری بارگاہ میں تقرب حاصل ہے، اور تیرے پیغمبروں کی طرف چھپی ہوئی خبریں لے جانے والے اور تیری رحمت کے امانت دار ہیں، اور ان قسم کے فرشتوں پر جنہیں تو نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اور جنہیں تسبیح اور تقدیس کے ذریعے کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے، اور جنہیں آسمانی طبقات کے اندرونی حصوں میں بسایا ہے، اور ان فرشتوں پر جو آسمان کے کناروں میں توقف کریں گے جبکہ تیرا حکم وعدے کے پورا کرنے کے سلسلے میں صادر ہوگا، اور بارش کے خزینہ داروں اور بادلوں کے ہنکانے والوں پر، اور اس پر جس کے جھڑکنے سے رات کی کڑک سنائی دیتی ہے۔ جب اس ٹانٹ ٹپٹ پر گرجنے والے بادل رواں ہوتے ہیں تو بجلی کو کوندے تڑپنے لگتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو برف اور راویوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کے قطروں کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہوا کے ذخیروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو پہاڑوں پر موکل ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں، اور ان فرشتوں پر جنہیں تو نے پانی کے وزن اور موسلا دھار اور تلاطم افزا بارشوں کی مقدار پر مطیع کیا، اور ان فرشتوں پر جو ناگوار ابتلاؤں اور خوش آئند آسائشوں کو لے کر اہل زمین کی جانب تیرے فرستادہ ہیں، اور ان پر جو اعمال کا احاطہ کرنے والے گرامی منزلت اور نیکوکار ہیں، اور ان پر جو نگہبانی کرنے والے کرامن کاتبین ہیں، اور ملک الموت اور اس کے ایوان و انصار اور منکر نکیر اور اہل قبور کی آزمائش کرنے والے، اور بیت المعمور کا طواف کرنے والوں پر، اور مالک اور جہنم کے دربانوں پر، اور رضوان اور جنت کے دوسرے پاسبانوں پر، اور فرشتوں پر جو خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو آخرت میں السلام علیکم کے بعد کہیں گے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا، یہ اسی کا بدلہ ہے، دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اور دوزخ کے ان پاسبانوں پر کہ جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ اسے گرفتار کر کے تو کو زنجیر پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، تو وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھیں گے اور اسے ذرا مہلت نہ دیں گے، اور ہر اس فرشتے پر جس کا نام ہم نے نہیں لیا اور نہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا تیرے ہاں کیا مرتبہ ہے، اور یہ کہ تو نے کس کام پر اسے معین کیا ہے، اور ہوا، زمین اور پانی میں رہنے والے فرشتوں پر، اور ان پر جو مخلوقات پر
معین ہے۔ ان سب پر رحمت نازل کر اس دن کہ جب ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا، اور ان سب پر ایسی رحمت فرما جو ان کے لیے عزت بالائے عزت اور طہارت بالائے طہارت کا باعث ہو۔ اے اللہ، جب تو اپنے فرشتوں اور رسولوں پر رحمت نازل کرے اور ہمارے صلوات و سلام ان تک پہنچائے تو ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرنا، اس لیے کہ تو نے ہمیں ان کے ذکر خیر کی توفیق بخشی۔ بے شک تو بخشنے والا اور کریم ہے۔